سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نمبر 19 کرنے لگے ہیں۔ سلسلہ نمبر 18 کا جب اختتام ہوا تھا وہ اس بات پر ہوا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اتقولون کہ کیا تم لوگ اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، ماننا چاہتے ہو کہ جو حقیقت میں دیکھا جائے جس پہ جرم صرف یہی ہے کہ وہ ایک خدا کی طرف بڑھا کیا تم قتل کرنا چاہتے ہیں اس شخص کو کہ جس پر کام کیا ہے صرف اس کا جرم یہ ہے دیکھو بلا رکھا ہے تمہیں ایک اللہ کی طرف، کیا تم کو قتل کرنا چاہتے؟ تو یہ گویا اللہ نے فرمایا، اور اس بات کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ کسی بھی غیر مذہب کے اندر بھی اس بات کی اجازت ہے کہ کسی کو قتل کرا جائے اس کے دین یا مذہب کی بنیاد پر، اس کی اجازت کسی بھی اسلام کے علاوہ بھی مذہب ہے۔ اور پھر آگے یوں فرمایا ایک دوسرے مقام پر کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ لا یہدی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک موقع پہ یہ بات کیا جائے گی سیرت کا آگے جا کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یوں چاہنے لگتے تھے، ایسا آپ محسوس کرنے لگتے کہ جیسے بس آپ گویا خود ہی ہدایت ہے، ایسا مقام دیا گیا۔ خصوصاً آپ کے چچا کے موقع پر جب آپ کے چچا جنہوں نے آپ کی بہت زیادہ کٹھن مراحل میں بھی ساتھ دیا، تو آپ اس وقت یہ چاہتے تھے کہ میرے چچا کلمہ پڑھ دیں، کچھ بھی ہو جائے بس آپ نے کہا نہ کلمہ پڑھ دیں، تو یہ باتیں کبھی ذکر کھانا آ جائے۔ تو اب یہ کیا دین ہوا کہ تم لوگ سمجھ لو حقیقت کیا ہے کہ حق تو وہ ہے کہ جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں، اور جس کی طرف تمہارے باپ دادوں نے تمہیں راغب کر دیا، جس پٹری پہ چلا دیا، اس کے حق ہونے کی کوئی دلیل ہے تو سامنے پیش کر دو۔ جیسے آج بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی میں، میں نے اس سے اس کا نام پوچھا، ہندوؤں والا نام تھا اس کا، تو میں نے کہا بھائی یہ نام اس کا مطلب مطلب نہیں پڑتا۔ میں نے کہا کس نے رکھ دیا؟ کہتا باندھا ہی نہیں۔ میں نے کہا تمہارا نام ہے تو میں مطلب ہی نہیں معلوم کرنے کی کوشش کی، بدلتے نام کو صحیح رکھتے۔ کہتا ہاں نام کا مطلب تو پتا نہیں ہے، بس بڑوں نے رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا یہی تو میں جاہلیت میں بھی ہوتا تھا کہ وہ یہ تو کہتے تھے کہ بس ہمارے ماتا سے کتوں کو پوچھتے تھے تو یاد نہیں مجھے، اس میں بہت سی ایسی بات ہوتی۔ تو یوں آپ سمجھانے دیا کہ دیکھو یہ کیا دین ہوا کہ بس جب خوشی ہے تو 11ویں آ گئی، آپ اس کی طرف دیکھنا ہم متوجہ ہو گئے اس کے فضائل بنانے لگے، اگرچہ ہمارا دین مذہب کے لیے ہو، کیونکہ وہی لوگ اس پہ چرچا کرتا تو 11ویں آ گئی آپ 500 ملے گا، اسی طریقے سے دینا تاکہ سب راضی بھی ہو جائے نا، سب کے ناراض نہیں ہو۔ اور اسی طرح جب محرم آ گیا تو حضرت علی کی شان میں جو ہے نا ایسے قصیدے پڑھنے لگ گئے جس کی کوئی حد نہیں۔ اسی طرح 12ویں آ گئی ربیع الاول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے بیانات کریں کہ لوگ جھوم اٹھے، تو سب راضی ہوتے۔ یہ تو فرمایا کہ حق کی بات نہیں ہے، کیونکہ حق جب بیان کیا جائے گا تو سارے راضی نہیں ہوں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب راضی نہیں ہوئے۔ تو آخری بات جو ہماری چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ کئی کافروں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورت نازل ہوئی، واقعہ کا ذکر تھا سورہ واقعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر چند آیات پڑھی سورہ نجم، اس کے آخر میں سجدہ کریں، تو سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، صحابہ گئے، تو کفار بھی کہتے ہیں سجدے میں چل گئے، ان پہ ایسا اثر پڑ گیا۔ اور دوسرے واقعے میں یہ تھا کہ شیطان نے ان کو چند کلمات سنا دیے اپنی طرف سے، جس میں ان کے بتوں کی تعریف تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورت پڑھ لیتے درمیان میں، تو یہ کہنے لگے کہ آج تو محمد نے ہمارے بتوں کی بھی تعریف کر دی، لہٰذا اب تو سجدے میں پڑھے، اب ان کی بات نہیں مانی۔ تو جن لوگوں نے دیکھا اور یہ واقعہ وہاں حبشہ تک پہنچ گیا، اب حبشہ میں جو مسلمان یہاں سے جا چکے تھے وہ سمجھے کہ شاید سارے کفار بھی مسلمان ہو گئے، لہٰذا اب تو گراؤنڈ صاف ہے، تو اب ہمیں واپس بھی آ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا وہ واپس آئے۔ چند لوگ جب انہوں نے ادھر آ کے دیکھا کہ حالات تو نہیں بدلے، لہٰذا ان میں سے کچھ لوگ واپس چلے گئے، اور کچھ جو ہے وہ یہیں پہ آزاد تھے۔ اب بات آگے کوشش کے سردار ہم دیکھیں گے، دور میں ایک میٹنگ بنائی، ہم کہا کہ معاملے بہت رد سے نکل چکے، لہٰذا اب کسی بھی حال میں یہ کنٹرول نہیں تھا، تو سارے آپشنس رکھتی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں گے، ماننے کو تیار ہیں، تو لہٰذا اب ہم ان کا مقابلہ کریں گے، یعنی کہ بائک آؤٹ کریں گے ہر چیز کے اندر، جیسے اسرائیلی مصنوعات کرنے کو ان کو خربوں کا الحمدللہ نقصان دے دی، اور یہی بائک آؤٹ اگر ہم جاری رکھیں اسی طرح قادیانیوں کے خلاف بھی، اور جتنے بھی شر پسند اسلام مخالف لوگ ہیں ان کے بھی بائک آؤٹ کریں، مصنوعات ہر چیز، تو اس سے بہت فائدہ حاصل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کا بائک آؤٹ کرنے کا کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان سے کوئی لین دین اور کوئی معاملہ نہیں رکھے، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، نہ ان کے خاندان میں شادی کی جائے گی، نہ رشتہ جوڑا جائے گا، کہا یہ اب اس کا ہے۔ اب اس کا تو جب یہ پتہ چلا ابو طالب کو، تو انہوں نے کہا اچھا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بائک آؤٹ کیے، بنو ہاشم سے، تو کہا تم اب ساتھ دو گے تو کیا بالکل ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، بنو ہاشم کو بھوکا مار دیا جائے، تو کہا ٹھیک ہے اگر یہ بائک آؤٹ کرنا جانتے ہیں تو پھر ہم بھی بہت کچھ جانتے ہیں، پھر ہمارے پاس بھی ایک موقع ہے۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا، کیونکہ ابو طالب نے کہا اب تو یہ تین قبیلے جو ہے یہ مل کر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے ابو جہل بائک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کریں گے۔ تو ابو جہل کو پتہ چلا کہ بنو عبد المطلب، عبد مناف، بنو ہاشم، ہاشم تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی قبیلے ہیں، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس نے پھر میٹنگ بٹھائی کہ میں یہ چاہوں گی ہم سب کا مقابلہ اب ان سب سے بھی ہوگا، کیونکہ یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے، اور اس کو ایک صحیفے پر ہم شرط کی صورت میں لکھیں گے معاہدے کی شکل میں، اور کعبۃ اللہ کے اندر تمام معاہدے جو ہوتے تھے نا اس طریقے کے ساتھ ان کو لٹکا دیا کرتے تھے، کہا کعبۃ اللہ میں اس کو لٹکا دیا گیا۔ اب مقابلہ انہوں نے شروع کر دیا۔ اب ابھی فوجی جو تھے انہوں نے سوچا، جب کچھ عرصہ دیکھا کہ بھائی یہ تھوڑا خطرناک مقابلہ ہے، ہر چیز پہ حتیٰ کہ ہمیں گندم تک نہیں پہنچنے دی جا رہی، تو مکہ میں اتنی پابندی ہے، تو وہ مکہ سے باہر وادی میں چلے گئے جس کا نام بھی شیبہ تھا، تو ابھی طالب شیبہ ابھی طالب اس جگہ کا نام پڑ گیا، آج کل وہ اسی نام سے مشہور ہے۔ اب یہ باہر جا کر رہنے لگے، جب تک مدد کر سکے کرتے رہے، لیکن پھر ایک وقت آ گیا کہ عاجز ہو گئے۔ اب ایک آدمی تھا حکیم ابن حسین نام تھا، حکیم ابن حسین، اب یہ مشرکی تھا ہمیشہ، اس وقت کے کافر تھا، بعد میں اللہ نے اس کو ہدایت دی، مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اس کو جب پتہ چلا
تو اس نے کیا کیا، کھانا وغیرہ اوپر سے چاہتا ہے، جتنا روڈ پہ سامان ڈال سکتا تھا کھانے پینے کا اناج وغیرہ سارا سامان لے کر وہ چلا گیا کہ کچھ میری طرف سے ہو جائے، نام ہونے سے بہتر ہے۔ اب بنو ہاشم کو، بنو عبد المطلب کو تو پہنچ جائے کچھ نہ کچھ راشن، ورنہ تو بھوک سے انسان مر جاتا ہے۔ ابھی جہیز جو ہے نا یہ میری گرفت پر آ رہا ہے، کہا کہ کدھر جائیں گے؟ تو اس نے کہا میں میری مرضی، میں جدھر بھی جاؤں، میں آزاد آدمی ہوں، کوئی تیرا غلام تو نہیں ہوں۔ یہ بھی سخت لہجے کے، تو وہ جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتے تھے اور سچ بھی بتانا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس کم ابو جہل نے خود کہا کہ اچھا مجھے لگتا ہے تو تیرے دل میں نا ان کی کوئی محبت آ گئی ہے بنو ہاشم کی، اور تو جا رہا ہے اپنی رشتے داری کے ساتھ ہے، بنو ہاشم میں کا رشتہ تعلق کے تھا، تو بنو عبد المطلب کے ساتھ آج تمہارا دل جو ہے کمزور ہو گیا، تو لہٰذا تم ان کی مدد کرنے جا رہا تھا۔ نہیں، میں تمہیں اپنے دشمنوں کو کھانا کھلانے جانے نہیں دے سکتا، لہذا میں تمہارا راستہ روکتا ہوں۔ پھر اچانک ابو المفتری کام کا ایک آدمی چاہیے جانیے جو کہ خود بھی سردار ہے، مطلب بالکل راستہ تھا، کہا کہ بھائی کیا بات ہو گئی، کیا چل رہا ہے، کیوں لڑ لیا آپس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو میں جا رہا ہوں راستے میں، میرا سامان ہے، میری مرضی میں جدھر جاؤں، یہ مجھ سے پوچھ رہے کہ تم کدھر جا رہے ہو، تم مولانا کے پاس جا رہے ہو، اس کی مدد کرنے جا رہے ہو، بھائی میری مرضی میں جدھر بھی جاؤں۔ ابو المفتری نے کہا ابو جہل ہٹ جاؤ، تمہیں کیا مسئلہ ہے، ہر کے پیچھے پڑ جاؤ، ایک بندہ سامان اپنا لے کر کہیں جا رہا ہے، اس کی مرضی جدھر جا رہے ہیں، آپ ہٹے راستے سے۔ ابو المفتری نے ابو جہل کو کہا، ابو جہل نے کہا میں تو نہیں ہٹتا، تو ابو المفتری نے ابو جہل کو مارا زور سے، اور ابو جہل کو نہ پہ شرمندگی ہو کہ اس نے تو مجھے مار دی، پٹائی کر دی، تو وہاں سے یہ چلے گئے اور کہا میں بھی حکیم ابن حزام کے ساتھ ہوں، جو لے کے جا رہے تھے نا سامان، تو ابو المفتری نے کہا میں بھی اس کے ساتھ ہوں، جاؤ تم نے جو کرنا ہے۔ اب اتنا کھانا جو جتنا بھی یہ لے کے جا رہے تھے کام پورا ہونے والا تھا۔ بہرحال اب اس محاصرے کے دوران ایک شخص جس کا تعلق بنو عبد المطلب سے تھا، کہا کہ میں رات کو گیا اور بھوک کی شدت تھی، سخت کئی دنوں سے بھوکا تھا، دیکھا ایک جگہ نہ اونٹ لپٹ گیا تھا، لوگوں نے بتوں کے نام جہاں تک کہتے ہیں اس کا سب کچھ دیکھا، جو کہتے ہیں صرف اس کی جو ہے نا ایک کھال پڑی تھی ہوتا، تو کہتے ہیں جس کا اندر سے سب کھایا جا چکا تھا، صرف اس کی کھال تھی، میں وہ کھال لے کر آیا اس کو دھویا اور اس کو پکا کر کھاتا تھا، پکاتے تھے کھاتے تھے، کچھ ہوتا ہی نہیں تھا اس کے علاوہ۔ تو ہم اندازہ کریں ہمارے سامان پہ کام پہ کتنی نعمتیں اور آمدنی ہوتی تھی، اگر ہم ایک دن شمار کر لیں تو روپے کی بن جائے، اسی طرح ہمیں چیز خرید کے اور اگر ہم ضائع کریں اور پھر کتنے افسوس کی بات، تو کہا ہے کہ اگر ظلم ایسا یہی کرتے کر رہے ہیں حضور علیہ السلام، یہی محنت کر رہے ہیں، یہی تعاون کی نا اصل الٹی بن رہی ہے کہ جو اپنے حقوق ہیں وہ مسلمانوں کے حقوق نہیں ہے، جہاں لاکھوں مسلمان شہید کر دیے گئے وہاں کوئی انسانیت اور حقوق کا دعوے دار وومن رائٹس کا کھڑا نہیں ہوگا انگریزوں میں۔ اب آپ تازہ مثال ہے چند دنوں کی پہلے، ابھی یہ 2 4 دن پہلے کی مثال ہے کہ کسی چڑیا گھر میں ایک بندر بچہ ہے، اس کی ماں مر گئی، اس کے غم منائے جا رہا ان یہودیوں کی طرف سے ظالم وقت لوگ، اور اب سوشل میڈیا میں دوسری طرف ایک تصویر لگائی ہے جس میں ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی ماں کو انہوں نے شہید کر دیا، اور وہ اسی انداز میں جیسے ہی بندر بیٹھا ہوا اسی انداز میں وہ بیٹھا، اور پھر اتنا نہیں کہ یہ دیکھیں انسانوں کے لاکھوں ماؤں کو لاکھوں بچوں کو انہوں نے قتل کر دیا،
شہید کر دیا، ان کے ہاتھ پاؤں آردن جو ہے وہ ضائع کر دیے، لیکن اس کا افسوس نہیں، ایک بندر کا بتاؤ، یہ نشانی ہوتی ہے تنظیم، یہ تنظیم کی نشانی، تنظیم کھائے تو اس کی علامات کے اندر ہے۔ تو آپ غزہ میں بھی دیکھیں آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کیے، اب اللہ ہی بچائے ایسے ظلم کی انتہا سے۔ تو فرمایا کہ باقی کر رہا تھا جب حضرت اجمیر کی جو ہے وہ آ گئی، عرس آ گئی، مثال آ گیا، اب ان کی کرامات پہ ہم لوگ ہر 10 میں سے دیکھا جائے تو دو ناراض ہوئے، لیکن اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں بھائی، اکثر زیادہ آدھے کا وقت ناراض ہوئے، یہ حق ہے۔ تو یہ ہماری صحت ہے۔ تو اگر مفاقہ کی صورت اتنی زیادہ بڑی ہو گئی تو ایک دن بیٹھے بیٹھے ہمارے اتنے شام ایک شخص اور اس کے دل میں آیا کہ اتنا بڑا ظلم کر کر ہم کھانا کھائیں، اور یہ بھی تو ہمارے عربی بھائی کی تو ہے، اور سودے بھی ہم نے، لیکن وہ بھوکے رہے۔ اور یہ ابو جہل یہ کیا کرتا تھا کہ باہر سے کوئی بھی تجارتی راستہ آتا تھا، اناج لے کر سامان لے کر آ رہا ہوتا تھا، تو یہ راستے میں ہی پہنچ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ بھائی قیمت بتاؤ، فی بولی کیا قیمت اناج، وہ کہتے تھے کہ بھائی 100 دینار، یہ کہتا تھا 200 دینار، اور یہ بولی جو ہے نا عبد المطلب، بنو عبد المطلب یا بنو ہاشم، بنو عبد مناف، ایک تک کسی حال میں مدد کی جانی چاہیے، اور ذخیرہ دوزی اسٹاک کر کے جمع نہیں دیتا اپنے پاس، ایسا ظالم ہے۔ لیکن ہمارے آقا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سب تکلیف کے باوجود ان کی اپنی دعوت میں ذرہ بھر میں کمی نہیں آئی، اور وہ اپنے مشن پہ اسی طرح سخت انداز میں قائم ہے، کوئی لچک نہیں ہے۔ اب عمر ابن حشام نے سوچا کہ میں اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ اتنے سارے بڑے بڑے سردار ہیں، وہ جہل اور خانہ، تو اب کیا کروں؟ تو انہوں نے سوچا بھائی حکیم ابن حزام کے پاس جاتا ہے، اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ ضرور کی بات نہیں ہے کہ ہم تو اتنا کھانا کھائیں، ہمارے پاس ذخیرہ رہے، اور یہ ہمارے بھائی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو کہا بھائی وہ جو صحیفہ انہوں نے لکھ کر معاہدے کا لگوائے رحمۃ اللہ مدد معاہدہ ہے، اس کا کچھ کرنا چاہیے، اس کو پھاڑ دینا چاہیے تاکہ اس کو ختم کر دیا۔ تو کہا لیکن ہم تو 2 آدمی ہیں سر، اس کو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کہا کہ اچھا ایک آدھا آدمی اور اپنے ساتھ کرو، پھر دیکھتے ہیں ہمت باندھ ہے۔ تو یہ ذوالخیر نام کا ایک شخص تو اس کے پاس ہے، کیونکہ دل تو سب کے اثر پڑ رہا تھا، ان کے سامنے بھوک سے بگڑ کا اشارہ ہو، کچھ ایک دانہ پانی بھی پہنچنے نہیں دے دیتا۔ تو اس نے کہا کہ چاہتا ہوں کہ بھائی ان کو عاشق پہنچے۔ پھر شام نے کہا ایک آدمی اور ساتھ لیتے ہیں، ہم مختلف سے بات کرتے ہیں۔ جب ان سے بھی بات کری کہا بھائی میں بھی اس مسئلے میں بالکل آپ کا ساتھ دوں گا، کیونکہ یہ ناجائز مسئلہ ہے، یہ انہوں نے غلط معاہدہ کیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہا اوروں سے بھی بات کرتے کرتے شام اصل میں وہ سمجھدار انسان تھا، اور لوگ ساتھ ان کے ہوتے چلے گئے۔ ابو المختاری نے بھی پھر کہا کہ بھائی عبداللہ ابن اسد سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے بھی بات کی، انہوں نے کہا میں بھی ہاں آپ کے ساتھ بھی سوال نہیں، تمہارے ساتھ مقاطع کر رہے ہیں تو بالکل غلط بات ہے کہ کھانا بھی نہ جانے دیا جائے اور ضد تک انسانوں کو بھوکا مار دیا جائے، یہ تو کون سے مذہب یا دنیا کا کام ہے؟ آگے 5 آدمی ہوئے، اور قریش مکہ کے سردار اس وقت دار الندوہ میں بیٹھے، تو ان میں سے نا یہ سارے وہاں بیٹھ تھے اس کے پاس، اور ابو جہل کو متوجہ کر کے اس نے کہا کہ او قریش مکہ کے سرداروں، بات سن لو کہ اسلام تم لاؤ نہ لاؤ، اور ہم بھی اسلام قبول کریں نہ کریں، لیکن یہ ہر کسی کو نہیں پہنچتا کہ مقاطعہ کیا جائے، بائیکاٹ کیا جائے، وہ بھی اقتصادی۔ تو ابو جہل اٹھا اور کہا کہ یہ کیا کہتے ہو بکواس کرتے ہو، تو اس کو دبانے کی کوشش کی۔ تو دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ابو جہل یہ بات نہیں کرو، یہ مقاطعہ جو ہے یہ کوئی قانون نہیں ہے، شور کیا اس نے بھی بڑا شور کیا ابو جہل،
کرتے کرتے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا چوتھا کھڑے ہوتے گئے تو ابو جہل نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اس کا تو مطلب ہوا اب ابو جہل بھی کوئی بیوقوف انسان نہیں تھا، سمجھدار تھا. اس نے سوچا کہ پہلے ہی 3 قبائل تو میں گوا چکا ہوں. مخاطب جیسے کیا تو وہ 3 قبائل تو حضور کے ساتھ ہو گئے، حضور اور مضبوط ہو گئے، اسٹرانگ ہو گئے. اللہ نے کیسے طاقتور کی. تو اب یہ 5 اور قبیلے چلے گئے تو پیچھے بچے گا کیا میرے پاس؟ اس نے دماغ میں یہ بات سمجھی کہ اب یہ 5 بندے الگ الگ قبیلوں کے کھڑے ہو گئے، مخالفت کر رہے ہیں بائیکاٹ اور اس معاہدے کی. تو کہا بھائی بائیکاٹ کے بعد جو ہے نا اب ایسے اس نے کہا تو جنگ چھڑ جائے گی، یہ تو لڑائی ہو جائے گی، یہ 5 اور قبیلے چلے جائیں گے. ویسے ہی بائیکاٹ کے چکر میں حضور کے پاس 3 قبیلے جا چکے ملک میں، یہ 5 اور مل جائیں گے. اب مزید قبائل چلے گئے. ابو جہل نے خاموش ہو گیا، سمجھداری کا مظاہرہ کیا اس نے. اب یہ لوگ گئے کعبۃ اللہ میں، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جا رہے ہیں بائیکاٹ کی دھجیاں اڑانے. وہ جو تم نے مقاطع کا غلط معاہدہ لکھ کر اور وہاں لٹکائے نا، اس کو ہم جا رہے ہیں پھاڑنے کے لیے. وہ باقی نہیں رہے. تو اس صحیفے کے پاس پہنچے، اس کو جب ٹھٹا بتائیں تو حیران رہ گئے تھے کہ جو پوری عبادت لکھی ہوئی تھی صحیفے کے اندر وہ ساری کی ساری دیمک کھا جاتی اور صرف اس کے آخر کے اندر کچھ پرزے ٹکڑے جو ہیں وہ باقی. جبکہ معاہدہ دیکھا جائے تو وہ لٹکا ہوا تھا، رسی سے باندھ کے یا ڈوری سے باندھ کے وہ لٹکاتے ہیں اور لٹکی ہوئی چیز میں دیمک آتی ہے. پھر دوسرا یہ کہ کعبۃ اللہ کے اندر دیمک کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. وہ لوگ یہ بات جانتے تھے کعبۃ اللہ کو تو اتنا صاف ستھرا اور اتنی کیئر کے ساتھ رکھا جاتا ہے کہ وہاں تو کوئی مچھر بھی نہ آئے، اتنا صاف ستھرا رکھتے، کیڑا آنے کی تو وہی. اب یہ جب دیکھا انہوں نے لگتا ہو گئی ہے تو پہلے ہی 2 3 اس کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہے معاہدے کی، تو وہ معاہدے ہی ختم ہو گیا. اب دیکھا یہ مقابلہ تقریباً اس وجہ سے کچھ کمزور ہو گئے، ختم. اور اب تک 70 لوگ اسلام لا چکے تھے، کچھ تو کھل کر اسلام کا اعلان کر چکے تھے، بعض ایسے تھے کہ جو چھپ کر اسلام اپنے دلوں میں دبا کے رکھے ہوئے تھے. حبشہ میں تقریباً 43 لوگ تھے جو مسلمان تھے، مکہ میں سرکار تھے. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ اب یہ کوئی سال تھا کہ اس سال حضرت ابی طالب فوت ہو. اسلام کو قبول نہیں کیا لیکن کیونکہ ساتھ تو بہت نہیں ہے تو اس لیے ہم بڑھ سکتے تھے. اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب سے بڑے مددگار معاون ساتھی خیر خواہ مددگار تھے. اور شیبہ ابی طالب میں انہوں نے 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بائیکاٹ میں شریک رہے، جبکہ بائیکاٹ ان کے ساتھ نہیں تھا. پریشان یہ تو ان سے الگ ہو سکتے تھے، چاہتے اپنا سکون سے وقت گزارتے، ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا. لیکن انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کی اور کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ تو پھر میرے ساتھ بھی بائیکاٹ. لیکن اللہ کی شان ہے کہ ہدایت تو اللہ کے ہدایت کے فیصلے اللہ نے کسی کو نہیں دی، اب تک کہ کسی نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں دی. اگر واقعی حضور کو تیل دیے جاتے تو نبی علیہ السلام اپنے چچر کو سب سے پہلے ہدایت دیتے، کیونکہ انہوں نے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. تو موت کے قریب آ گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمائے کہ کل کلمۃ وحاج بها عند اللہ یا عمی کل کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کہا کہ ایک دفعہ تو میرے چچا آپ کلمہ پڑھ لیں تاکہ کل قیامت کے روز میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ تو سکوں کم از کم کہ ہاں انہوں نے میرے کان میں اگرچہ یہ کلمہ کہہ دیا تھا. تو لہٰذا میں جنت کو دلانے کے لیے آپ کے پاس میں کھڑا تو ہو سکوں گا، مجھے موقع تو ملے گا، کسی بھی حال میں آپ کلمہ پڑھیں. تو ابو طالب بھی حالانکہ خود چاہتے تھے کہ میں کلمہ پڑھ لوں، اندر سے ان کا یہی ذہن تھا
لیکن کہنے لگے کہ واللہ انی احب ان اعینک بل انی اعیننی قومی، کہ خدا کی قسم میرے بھتیجے میں تمہاری آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈک والی ہو جائیں، لیکن ساری زندگی میری قوم مجھے تانا دیتی ہے کہ پیچھے میرے مرنے کے بعد وہ تانا مجھ سے برداشت نہیں ہے، کہ یہ کہا جائے کہ ابو طالب جو ہے وہ ڈر گئے، اس لیے اپنے دین سے پھر گئے، اپنے مادام سے ہٹ گئے، اور محمد عربی کے دین کو اس نے تسلیم کر کر اسی پر اس کو موقع دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہو گئے، اس قدر آپ اتنے غمگین ہو گئے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اور اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے اور فرمائی گیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے مدنی ہدایت تو میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جس کو آپ چاہیں ہدایت دیں۔ تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا جائے وقت میں فرق آیا، فرمائے کہ دیکھو اے میرے نبی، موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کو ہدایت ملی کیا؟ نہیں، ان کو بھی دیکھو ہدایت نہیں دی گئی۔ ابراہیم کے بیٹے آزر، ان کو دیکھے، اگر میں چاہتا تو ہدایت دے دیتا، والد ہے ان کے، ان کو بھی نہیں ملی۔ اسی طرح فرعون کی بیوی دیکھیں، حضرت آسیہ، کیسی ہدایت کا سمندر بن کے دنیا سے چلی گئی فرعون کو، اور فرعون کو دیکھو ہدایت نہیں، وہ مومنہ بن گئی، اور یہ فرعون رہا۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ہمارے اس وقت بھی، ان کی اولادیں جاہل ہیں، اور کتنے ان کے ماں باپ ایسے ہیں کہ وہ جاہل ہیں، اولادیں پڑھی لکھی۔ اب یہ اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک طرف مکے کے دشمنوں کا مقابلہ، دوسری طرف جو ایک سب سے بڑا معاون تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد ہے، وہ دنیا سے جا رہے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھا جائے تو امتحان سے امتحان بڑھ بڑھ کے امتحان آنے لگتے، کیونکہ ابھی کیا تھا کہ جو سردار تھے نا قریش کفار مکہ کے رؤسا، وہ تو کچھ نہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کرتے تھے، لیکن جو عام لوگ تھے نا ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی تعلیم موجود تھے، وہ ڈرتے تھے کہ یہ سردار ہے، پھر ہمارے کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن آپ کے چرچل کے موقعات کے بعد ان کو بھی شہر ملا، پھر تو عام آدمی کیا، نوجوان کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، ہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بتانا شروع کر دیا۔ اب 3 مہینے گزرے تھے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شبیر انتقال ہوئی، آپ کا بھی مثال، اور اس سال کو عام الحزن کہا جاتا، یعنی کہ غم کا سال قرار دے دیا گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اس وقت بھی کوئی لچک نہیں، اور آپ اپنے عزم میں برقرار، بالکل اس سے پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ جب ابو طالب تھے تو مکے کے سردار ابو جہل، عتبہ، ابو لہب، ولید ابن مغیرہ، عتیبہ، عقبہ ابن معیط، ابی ابن خلف، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مذاکرہ کرتے تھے۔ اب لیکن ہر شخص ایک بن گیا کہ بھائی اب تو عام لوگ کے جو گزر رہے ہیں گاڑیاں دے رہے، نام نہ لے، پتھر برسا رہے، راستے میں کانٹے بچھا رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اس معاملے میں تو کچھ سوچنا پڑے گا مجھے۔ اب تو دیکھو ہر کوئی ہر دوسرا جو پیچھے لگا ہوا، کیوں نہ میں مکے سے کچھ باہر نکلوں اور شاید جو ہے اندر کوئی راستہ پیدا کر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کرنا سب سے قریب جو شہر تھا وہ طائف، تو آپ یہ پھر نیت کر کے نکلے، دعوت کی نیت کہ اب نکلے وہاں سب سے قریب طائف کا شہر۔ اور یہ سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا پیدل کیے،
جو کہ سخت سفر ہے، اور سخت میں ابھی بھی دیکھا جائے جو وہاں کی گرمی ہے مکہ کی، پھر ریتیلی زمین ہے، اور اس کے اندر اگر پیدل سفر کیا جائے تو انسان حیران ہو جائے۔ ابھی ایک واقعہ پتہ چلا عربی کا، جو نکلا اس کی 1,00,000 ریال تھی، وہ دینے کے لیے اپنے ملازم پر ساتھ میں ایک گاڑی میں لفافے بنا دیے، اس نے 5,000 ریال، اور وہ نکلا مظفر کی طرف۔ کہتے ہیں طائف سے بھی آگے دور نکلتے دینا دیہاتوں کی طرف تو نکلا، تو بیچ میں صحرا آئی گئی، وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک دور ایک 70 سال سے بھی اوپر عمر کا بوڑھا آدمی پیدل جاتا، تو اس نے اپنے ملازم کو بولا بھائی لگتا ہے کہ یہ تو یمنی آدمی ہے اور سڑک سے نکل کے نہ چھپ کر اور یہ آئے داخل ہوا ہے پیسوں سے بچنے کے لیے، لگتا ہے یہ انہیں میں سے کوئی۔ جب وہاں پہنچے اس سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں میں بالکل یمنی ہوں، اور میں ایسے ہی سڑک سے داخل ہوں کیونکہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، لیکن میرا اصل مقصد صرف کیا ہے، بیت اللہ دینا، مجھے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، حضور کا روزہ دیکھنا ہے، بس میرا یہ مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے بھائی، کہا کہ اچھا تو تم اتنا لمبا راستہ ہے، بیچ میں اتنی چوکیاں فوجیوں کی، تم کیسے وہاں سے نکل گئے؟ کہا کہ یہ تو مجھے خود بھی نہیں پتا، مجھے کوئی روکتا ہی نہیں تھا، میں سیدھا چلے گیا، مجھے کوئی روک نہیں تھا۔ ایک جگہ مجھے پکڑ لیا تھا، وہاں بھی انہوں نے مجھے اسٹیشن لے گئے پولیس کے چھوڑتے، تو وہاں جب مجھ سے پوچھا پوچھ گچھ کری بڑے بندے نے، تو میں نے کہا بھائی میرا مقصد تو یہ اللہ کا گھر دیکھنا، حضور کا روزہ زیارت کرنا، تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، جاؤ کہتے میں جانا، کہتے اچھا، تو کہتے اس کو ایک لفافہ پکڑا 5,000 ریال، اور اسے کہا بھائی اسے کھول کے دیکھو، کھولا تو اس کو بڑی خوشی اور آنسو جاری ہو گئے۔ پھر کہا کہ یہ تو اللہ نے میری بڑی مدد فرمائی، اور میں نے اللہ سے دعا کری تھی کہ ہمارے پاس ایک اپنے دیہات میں زمین تھی، اس پہ میں نے وقف کر دی اللہ کے نام، اور اس میں ہم نے کچی مسجد بنا دی کہ یہاں پر نمازیں پڑھی اللہ کا گھر بنا، تو اس کا ہم نے نا چھت بھی مضبوط بنائی۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے بل رہے کیسے، جیسے اللہ پرندوں کو کھانا پہنچاتا ہے اللہ نے ایسے مجھے پہنچاتا، کہتے ہیں وہ اس نے اپنے ملازم کو بولا بھائی اس کو 3 جماعت میں اور کرو، کہتے 20,000 ریال، 20,000 ریال اس کو انہوں نے دے دیا، اور وہ روتا رہا، پھر اسے جہاں تک چھوڑ سکتے تھے اسے آگے وہ پھر اس کا پیدل سفر شروع کیا۔ تو پھر جب طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے تھے تو بالکل ابتدا میں نا شہر سے پہلے 3 آدمی جو کہ طائف کے سردار تھے، اس میں عبد الرحمن تھا، حبیب تھا اور مسعود تھا، یہ بیٹھے، یہ بڑے بڑے سردار تھے طائف کے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ ایک شخص آئے، یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ محمد صلی، جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں محمد ہوں، میرا نام محمد ہے، تو کہا اچھا ہاں آئیں بیٹھے بات کریں، کیا بات ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت توحید دی اور قرآن پڑھا، تو ان کو سمجھ آئے کہ اچھا یہ تو کوئی ہے آدمی جو ہمارے بتوں کا انکار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، تو گالیاں دیتا ہے، اور جن کے قریش مخالف ہے، تو ان میں جو عبد الرحمن تھا یہ غصے میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ واللہ میں تو تم پر ہرگز ایمان نہیں لاتا۔ پھر دوسرے نے کہا، پھر تیسرے نے یوں بات کری کہ ہم تو تمہاری بات ہرگز نہیں مان سکتے، چیخنے لگ گئے وہ لوگ کہ لا اؤمن بکا، لا اؤمن بکا، لا اصدق بکلامک، کہ ہم تمہاری بات کو نہیں، ہم تمہاری بات کو تصدیق نہیں کرتے، ہماری سچی بات نہیں،
لیکن یہ وہ لوگ تھے جو پہلے کہتے تھے کہ آپ سے سچر، آپ سے بڑا کوئی امانتدار نہیں، ایماندار نہیں۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے معاملے میں اور مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جب کہ میں نے ہجرت کی، یہ سوچ کر نکلا تھا کہ شاید یہ بات مان لیں گے، تو یہ تو مزید بات سے شادی ہو گئی۔ دیکھو تو سرداروں، انہوں نے پھر بات کی، تم سمجھدار لوگوں، اور اگر تم بات نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، مجھے تاریخ میں داخل ہونے دو، میں ان سے بات کروں گا، وہ تو کیا پتہ کوئی بات مان لیں، کسی کو ہدایت دے دے، تو مجھے روکو نہیں داخل ہونے میں۔ تو کہا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں جانے دے سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دوں، جانے لگے۔ تو انہوں نے نا وہ بات لڑکوں کو اس قسم کے اور حکم دیا کہ بھائی ان پر جو ہے نا پانی کر دو، ان پر آوازیں کر دو، اور یہ پھر نہ رکے تو پتھر مارو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے، وہ تالیاں بجاتے، آوازیں کرتے، پتھر برساتے، یہاں تک کہ خون بہنے لگ گیا قدموں اور چپلوں کے اندر آپ کے جو خون جب بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا قرآن تھا، قرآن پڑھ لیں، اور ایسا کلام تھا کہ جس سے دل پھس گئے، لیکن سارے اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور وہ کرتا۔ ایک مرتبہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے لیے کوئی سخت دن گزرے، بڑا سخت دن ہو، تو فرمایا کہ جب میری قوم نے نا مجھے اور میں قائم کیا، انہوں نے بھی اتنے پتھر برسائے کہ خونم خون کر دیا، جوتے خون سے بھر گئے، اور ظالم وہ جوان صبح بے وقوف کو کہا جاتا ہے، صبح نوجوانوں نے پتھر مارے، بے وقوف لوگ تھے۔ تو پھر اللہ نے اپنے نبی کے پاس میں فرشتے بھیجے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آ کر بیٹھے گا، تو فرمایا کہ اگر آپ پریشان ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ نبی اللہ نے ہمیں بھیج دیا، آپ بس ابھی حکم کریں، ابھی ان کی ہم چٹنی بنا رہے ہیں، یہ پہاڑ کا فرشتہ آ گیا، یہ پہاڑوں کو مسل کے رکھ دوں گا ان کو بھی، ان کا نام و نشان ہی بات کو ان کا نام ہی لینے والا نہیں ہوگا۔ ابھی پہاڑ کے فرشتے کو اگر حکم دے دیتے بھائی یہاں کرو یہ کام، کیونکہ ستائے کو بندہ تو کیا ہوتا ہے زخمی دل، فوراً اس کے دل سے بددعا نکل جاتے ہیں، ایک کو کچل کے رکھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں بھائی، میرے اللہ یہ میری قوم ہے، ان پر عذاب نہ بھیجیں، ان کو ہدایت دیں۔ یہ ہے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین پہلو کہ اللہ کے رسول نے ہمیں صبر سکھایا، مصیبت آزمائش پہ کس طریقے سے خاموش ہو جاتا ہے، اتنی سختی اور صبر کے باوجود آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی ہدایت پا جائے۔ ایک صحابی نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر دعا فرمائیں ان کے لیے، تو فرمایا نہیں بھائی، بعثت رحمت کے طور پر میں آیا ہوں، میری بعثت کس وجہ سے؟ رحمت، ٹھیک ہے نا، میں رحمت بنا کے بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا، مجھے اللہ نے عذاب بنا کر بڑی بھیجا کہ میں عذاب مانگتا پھرتا رہا ہوں اپنی قوم کے لیے، چلو ان کی نسلوں سے کوئی ہدایت حاصل کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے ہر معارضہ، ہر مقاطعہ، ہر منازعہ اور ہر مخالفت کو تسلیم کیا، برداشت کیا، اور آپ نے اف نہیں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں بڑی سختی ہو گئی۔ اب آپ کے چچا کی وفات ہو گئی، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی۔ ابو طالب کے وفات کے بعد ایک انداز ہی حلقوں کا بدل گیا۔ اب اسی دور میں نا کفار قریش نے سوچا کہ جو مسلمان حبشہ چلے گئے نا، کہیں وہ وہاں اپنے قدم نہ جما لیں، ادھر کہیں مضبوط نہ ہو جائے، ان کی معیشت
وہ طاقتور نہ ہو جائے، پھر کل کو آ کے ہمیں ہی نقصان پہنچائے گا، ہمارے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے غزہ میں یہودیوں نے یہ حرکتیں کری، تو ان کی تعداد وہاں بڑھنا جائے، ہمارے لیے خطرہ ہوگا، کیوں نہ بادشاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا جائے جو کہیں کو واپس لانے کی کوشش کرتے۔ آپ ہم وہاں جا کے یہ بات رکھیں گے کہ بھائی یہ لوگ تو ہمارے غلام ہیں، جو بھاگ گئے ہم سے، بھاگے میں بہت غلام ہیں، اور ان کو واپس ہمارے عمل کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ بات رکھیں، اور اسلام کو پھیلنے سے مزید ہم روکیں گے، یہ ان کا مشن تھا۔ اب انہوں نے ایک وفد بنایا، جماعت تیار کی، بھیجا اس کو، اور یہ جانتے تھے کہ بادشاہوں کا یہی مزاج ہوتا ہے کہ ان کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ اب انہوں نے معلومات کی کہ بھائی حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، اصحابہ اس کا نام تھا، تو پتہ کرے بھائی اس کو کیا چیز پسند ہے بتاتا تھا، تو پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ جی اس کو چمڑے سے بنی ہوئی چیزیں بہت پسند، اپنی اپنی پسند ہوتی۔ تو انہوں نے کیا کیا، کفار قریش مختلف ممالک سے، صنعاء، یمن، شام، جہاں کہیں سے چمڑے کی کوئی بھی چیز بنی ہوئی، کوئی سوداگر بیچنے کے لیے آیا ہوتا تھا، بازار میں اس کو پکڑ لیتے، اس سے خریدتے، ساری ہر قسم کی چمڑے کی بڑی بڑی نایاب قسم کی چیزیں، برتن وغیرہ، لائٹر کی بنی ہوئی بیس وغیرہ، پہننے کے لباس، سہرانے، اسی طرح تکیے وغیرہ، جو بھی چمڑے سے بنی ہوئی کاریگری کی اشیاء ہوتی تھی وہ خرید لیتے، اور انہوں نے تحفے کے طور پہ رکھے۔ اور یہ وفد کی قیادت میں عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ دوسرے کی اس کو اس وفد کا بڑا امیر بنایا، جا کر حبشہ کے نجاشی بادشاہ سے ملے، اور ان کے ملنے سے پہلے جو اس کے مذہبی پیشوا تھے نا ان سے ملے تھے، ان کو بھی الگ ہدایت تحفے تحائف پیش کیے تاکہ ان کے دل کی طرف متوجہ ہو جائے، اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ جو ادھر رہ رہے ہیں آپ کی سرکار میں، آپ کے شہر میں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہمارا دین چھوڑ کر بھاگے میں ہمارے غلام لوگ ہیں، اور یہ تمہارا دین جو نصرانی ہے نا، یہ اس کو بھی نہیں مانتے، اس کو بھی کہتے ہیں غلط، ہمارے دین کو بھی غلط کہتے ہیں، ہمارے دین کو بھی غلط کہتے ہیں، اور یہ بھاگے ہوئے غلام ہیں، بھگوڑے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہی حق پر ہے، صرف یہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، جو یہ غلام بھاگے ہیں اور آپ کے حبشہ میں رہے، تو کہیں یہ یہاں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ طاقتور ہو جائے، مضبوط ہو جائے، پھر کل کوئی آپ کو دین بھی ختم کر دیں گے۔ تو انہوں نے جب بادشاہ سے ملے، اس کے سامنے انہوں نے کہا بالکل ہم بادشاہ سے آپ کو ملواتے ہیں، آپ اس کے سامنے بھی یہ ساری گفتگو رکھیں، ان کو بھی تحفے تاریخ نے اپنی باتیں رکھی۔ پھر انہوں نے بھی اس کی تائید کی، بادشاہ نے جب ان کی بات سنی نا، تو بادشاہ کے جتنے مذہبی پیشوا کے لوگ تھے انہوں نے بھی ان کی باتوں کی تائید کی، اور کہا کہ جی ہاں بادشاہ صاحب، جو لوگ اپنوں کے نہ ہو سکے وہ ہمارے کہاں سے بنے گے، جو اپنا دین چھوڑ کر بھاگ گئے اور بڑے غلام ہیں، اب یہ لوگ اپنے لوگوں سے بھاگ کر آ گئے، آپ بھی کہاں میں مانیں گے؟ لیکن یہ بادشاہ کیا تھا بول رہے ہیں، بیوقوف انسان کی دوست نے کہا کہ بھائی میں ایسی تھوڑی کسی کو سزا دے سکتا ہوں کہ ایسے ہی تمہارے کہنے پہ میں سزا دے دوں جب تک میں معلومات نہ کروں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اگر قاضی کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر قاضی کو دکھایا اس کی ایک آنکھ نکلی ہوئی ہے اور کہا بھائی فلاں اس شخص نے میری یہ آنکھ نکال دی ہے، تو قاضی اگرچہ دیکھ رہا ہے اس کی آنکھ نکلی ہوئی ہے تب بھی وہ فیصلہ نہیں دے دے گا کہ ہاں بھائی اس کی بھی آنکھ نکال، جب تک کہ وہ دوسرے کو مدعی کے علاوہ جو مدعا علیہ بھی ہوتا ہے دونوں کی بات جب تک نہ سامنے آ جائے، تو جب تک اس کو بھی نہ بلا لے، پتہ چلا اس کو قاضی نے بلوایا اس کی دونوں آنکھیں نکلی، تو یہ بڑا ظلم ہوا نا، ایک آنکھ نکالنا چھوٹا ظلم ہے اور دونوں آنکھیں نکال دینا، اس کی دونوں نکالی ہوئی اس نے بات، اس کی تو ایک نکلی، تو یہ ایک کا فیصلہ ایک کی بات سن کے فیصلہ نہیں ہوگا،
کہ ایک کی آنکھ نکلی تھی تو وہ ظلم ہو گیا اور فوراً فیصلہ کر دیا جو کہ اس کو بھی سزا ملے. وہ جب حاضر کو دوسرے کو بلایا تو اس نے دونوں آنکھیں اچھا بنا. تو یہی فرمایا. اب مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کیا کر جب مسلمانوں کو بلوایا نجاشی بادشاہ نے کہ بھائی آج اپنی صفائی کا کیا کہنا چاہتا ہے, تو ان کی قیادت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو کر رہے تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں. جب یہ آئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ان کے دین کے مخالف ہو اور میرے لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ تم ایسا کہتے ہو ہمارے دین کی بھی مخالفت کرتے ہو اور کہتے ہو تمہارا یہ دین سچ ہے, تو تمہارا کیا دین ہے ذرا بتاؤ تو صحیح. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بادشاہ صاحب ہم تو شرک میں تھے پڑے بتوں کی پوجائی کرتے تھے زمانے جاہلیت میں, فسق و فجور ظلم کرتے تھے, ہم سے بڑا کوئی ظالم نہیں تھا, خنزیر کھاتے تھے, شرابیں پیتے تھے, سود کا لین دین کرتے تھے. پھر اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمارے اندر ہی ایک نبی پیدا فرمایا جنہوں نے ہمیں ہدایت کی, حق کا راستہ دکھلایا, ہمیں ایک خدا کی سے تعارف کروایا, تعارف کرایا, اس کی عبادت کا حکم دیا, نیکی اور بھلائی کے اچھائی کے کام کرنے کا حکم دیا, برائی کے تمام کاموں سے روکنے کا حکم دیا. اور وہ فرماتے کہ ان پر اللہ کا قرآن اترتا ہے. تو اب بادشاہ نے کہا اچھا, حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جو قرآن ان پر اترتا ہے اس میں سے آپ کو کچھ یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو مجھے سنائیں. فرمایا ہاں مجھے بالکل یاد ہے. تو روایات میں آتا ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. جب یہ پڑھا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی تھے اور قرآن تو اترا بھی قریشیوں پر تھا, نازل ہی قریشیوں پر کیا اللہ نے. تو اب جب قرآن پڑھنے نجاشی اتنا متاثر ہوا قرآن سن کر اس قدر کہ اس نے اپنے لوگوں سے بزرگوں سے کہا کہ بھئی مجھے خدا کی قسم ہے کہ ایسے اچھے اور بھلے لوگ کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو جس رب نے اللہ نے پیدا کیا, میں تو اس کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ایسے بھلے اور اچھے لوگوں پر ظلم نہیں کر سکتا. وہ تو بادشاہ ظلم کے بڑے مخالف تھا. حضور نے یہ بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ زمان پریشان ہو گئے تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ نوشے چلے گا وہاں کا بادشاہ میں نے سن ظلم کا بڑا مخالف, کم از کم یہ اچھی عادت تو اس میں تھی. تو اس نے کہا کہ بھئی اتنے اچھے لوگ, میں تو خود یہی چاہتا ہوں جو یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں, اگر ان کے دین میں یہی ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. ایسے بڑے لوگوں کو میں ضرور نہیں کر سکتا, تو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, تو میرے ملک میں رہ سکتے ہیں یہ لوگ. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی, الٹا بادشاہ نے ان کو رہنے کی اجازت دی تھی, اب یہ لوگ چلے گا. اب یہ لوگ انہوں نے دماغ میں لایا اور کہا کہ نہیں بادشاہ کو کوئی ایسی بات بتاتے ہیں کہ خلاف کے بادشاہ بڑھ کے. تو کہا بادشاہ کو جا کے کہ بھئی یہ تو آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے, ان کا انکار کرتے, جھوٹ بات بولی. اچھا تو پھر بلوائے مسلمانوں کو پوچھنے کے لیے. کہا کہ بھئی حضرت جعفر سے کہ تمہارے نبی نے کوئی بات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتائی ہے تو وہ بتاؤ. آپ نے پھر تلاوت شروع کر دی, آپ نے قرآن پڑھا, صحابہ قرآن پڑھتے تھے, یہ تو خود سمجھتا ہے. اور فرمائیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کا جہاں پر ذکر ہے فی الکتاب مریم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. بی بی مریم علیہ السلام جب علیحدہ بیٹھی تھی اور تو دیکھا کہ کوئی بندہ آ رہے قریب, فرمایا یہ قرآن سے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں.
تو فرمایا کہ میں اپنے اللہ کے نام رحمان سے طلب کرتی ہوں کہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میرے ہرگز قریب مت آ جاؤ، کیونکہ وہ جوان تھے، خوبصورت تھے، کہ میں ایک عورت ہوں اور تم جوان ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جبرائیل تھے وہ، انہوں نے کہا کہ بی بی مریم آپ گھبراتی کیوں ہے؟ میں تو کوئی بندہ تھوڑی ہوں، بلکہ تیرے رب کا بیٹا ہوا قاصد ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ تمہیں بہت ہی پاکیزہ بچہ دیا گیا ہے۔ فرمایا کمال کی بات کرتے ہو، مجھے کیسے بچہ مل سکتا ہے؟ تو فرمایا قال ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا۔ جبرائیل فرمانے لگے کہ بی بی مریم آپ گھبرائیں نہیں، میں تو خوشخبری دیتا ہوں، اللہ آپ کے کوئی بیٹا دیں گے، پاکیزہ بچہ۔ فرمایا کون سی بات کر رہے ہیں؟ مجھے کیسے اولاد دیں گے جبکہ میں نے تو کبھی کسی مرد سے نہیں چھوا؟ قال ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا، تو مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو آج تک کسی بشر نے نہیں چھوا۔ اب یہ صفت تھی جو قرآن ذکر کر رہا ہے، عفت، کمال عورت کا حسن ہے، اور یہ حسن و جمال حکمت و حیا میں ہے۔ جب یہ چلا جاتا ہے تو وہ حسن باقی نہیں رہتا، وہ معصومیت کی ختم ہو جاتی جو اللہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے اندر ہی رکھی ہے۔ تو سب سے پہلے بات بی بی مریم علیہ السلام نے یہی فرمائی کہ اللہ نے کیا خوب تعلیم فرمائی قرآن میں، فرمایا کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، فرمایا کہ بی بی مریم جو عمران کی بیٹی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائی، تو یہ ایک کیا تھی؟ عفت کی بات، اور یہ تھی اصل جو ہے نا حیا کی بات۔ اسی کو اللہ صفت کو سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ یہ دیکھو یہ بات ہے خوبصورتی کی، کہ یہ خوبصورتی تھوڑی ہے جو آج زمانے میں نظر آ رہی ہے، بات اچھے اچھے کپڑے پہن کے اور میں پرستی کے ساتھ اور نہ محرم کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اب آپ جب قرآن میں دیکھیں نا حوروں کو بھی جہاں اللہ نے ذکر فرمایا، تو وہاں پر بھی اللہ یہی فرماتا ہے وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جو جنت میں پورے رکھی گئی ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں، ایسی ہیں جیسے موتی صدف میں چھپا ہوا ہوتا ہے، جس کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ پھر فرمائے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ ایسی حوریں پاک ہوں گی کہ جس جنت والی شخص کو ملیں گی ان کے بیٹے کسی جن نے بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہو، دیکھا تک نہیں ہو۔ یہ اصل صفت ہے۔ تبھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وصیت پر نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرا جنازہ رات میں پڑھ دینا۔ تو علی نے فرمایا کہ آپ کتنی، آپ تو نبی کی بیٹی، آپ کا جنازہ راتوں رات کے اندھیرے میں اجنبیوں کی طرح چپکے سے پڑھ دیا جائے؟ تو فرمایا ہاں، زندگی میں مجھ پر کسی کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ پڑھتے ہی مرنے کے بعد میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، کم از کم نظر پڑتی ہے تو قدرگاہ حیت کو سمجھ آ جاتی ہے، انسان کی اس طرح تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں یہ بھی کسی کو نہ دے، تو یہی فرمایا کم از کم میرا جسم جو ہے نا جیسے زندگی کے اندر دوسروں سے چھپا رہا، ایسے ہی مرنے کے بعد موت کے بعد بھی چھپا رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گی، اللہ تعالیٰ اسی سلسلے کو اگلی جمعرات کو بھی جاری رکھیں گے اندر کے حکم سے۔ الحمد للہ اللهم اهدنا فيمن وعافنا فيمن عافيت وتوفنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت، اللهم حبب الينا الاسلام، اللهم حبب الينا الايمان، اللهم حبب الينا القران وزينه في قلوبنا وكفر صدورنا الناس، اللهم اجعلنا من الراشدين يا ارحم الراحمين. تصدق بعض الصوم أحكم يا الله يا رمضان يا بابا المشنان يا الله المدينة بركوت يا الله الله يا الله المدينة يا الله مغفرتك يا الله
ان لوگوں کے ترنگے تک ہو جائے زندگی کے مہینے میں بھی آپ نکال دو یا اللہ ان بدر اور برے کاموں سے ہمیں سب کی حفاظت فرمائے یا اللہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کو ذکر یا اللہ جیسا ہم فکری پر ہیں ایک خوشی کے ساتھ ملنا ہے یا اللہ ایسے ہی ہمارے دل کو بھی بڑھ یا اللہ ایسے ہی ہمارے دل کو بھی بڑھا دے یا اللہ یا اللہ کے پاس بھی نکالنے سے ہم سب کو مضبوط بنا دے یا اللہ سب کی آواز اور ہم سب کے یا اللہ ہماری عبادت نہیں ہو عمل کو یا اللہ اپنی بندہ میں قبول کر یا اللہ سب کی مغفرت فرمائے یا اللہ سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ گناہوں سے پکی توبہ یا اللہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ کے اخلاق کے شان کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ رب العالمین پر اپنا اللہ کرنے یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ جب فرمایا ہے ہمیں کی پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور کرنا بیمار حال میں تمام کو کہنا کہ ہمارے نام سے ہمارے گزرنے اس دنیا سے کیا فرماتی تھی یا اللہ نے سداوان کرنے دنیا میں نکائی جگہ بیٹھنے میں یا اللہ ان کے اچھے نزدیک ویکتی جوڑے عطا فرما دیجیے یا اللہ جن کے رشتے ہو گئے اور ان ترتیب میں رکاوٹیں ہیں یا اللہ ان کی ذہن سے اس کی وسطی کے انتظامات فرما دیجیے یا اللہ جیسے شادیوں کے نکاح ہو گئے اولاد کے لیے پریشان ہیں یا اللہ اولادوں کو سلیقہ اولاد عطا کر دیجیے جن کی اولادیں ہیں یا اللہ اور ان کی اولادوں کو اپنے والدین کے لیے یا اللہ ان کے جڑے آنکھوں کی فکر بنا دیں گے یا اللہ جن کی اولادیں اور معلوم ہیں یا اللہ اس کو رہنا چاہیے کام نصیب فرما دیجیے یا اللہ جو بے گناہ طلاقوں کے پیچھے یا اللہ عزت کلچر کے آئی کا انتظام فرما دیجیے یا اللہ ہمارے موت کو اپنی بات کا عظیم فرما دیجیے وقت ہماری وقت اللہ کا أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا رب